پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کینیڈا میں مقیم مسلمان جو کہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں، جو کہ مختلف ایریاز میں مختلف شعبوں میں لوگوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ فوڈ ڈونیشنز ہوں، چاہے وہ بلڈ ڈونیشنز ہوں، چاہے لوگوں کو صحت کی سہولیات مہیا کرنے کا کام ہو. بہت ایک خاص جذبے کے تحت، جذبہ خدمت خلق کے تحت کام ہو رہا ہے. تو آج میں آپ کو اس پروگرام میں انہی لوگوں سے ملوانے جا رہا ہوں جو یہ سب کام کر رہے ہیں. تو میں مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ اقبال صاحب موجود ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں، اس سارے معاملے پر اپنی گفتگو کریں گے. پرویز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انڈس ہاسپٹل کے. محمد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ترجمان ہیں یونٹی ان دی کمیونٹی کے. اور شاہد مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ترجمان ہیں کینیڈین مسلم فرینڈز کے. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جن اداروں کا نام میں نے لیا ہے وہ کس قسم کا کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، ان کا تعارف ہو جائے. تو سب سے پہلے میں پرویز احمد صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. آپ کا ہسپتال کس طرح سے کمیونٹی سروس کر رہا ہے؟ دیکھیے، انڈس ہاسپٹل جو ہے پاکستان کے اندر انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے نام سے کام کر رہا ہے. تو اس وقت ہم اس وقت فری آف کاسٹ ہائی کوالٹی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کمیونٹی کو. اس وقت تقریباً 3 لاکھ مریضوں کا ماہانہ علاج کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر انڈس ہاسپٹل کے جو پاکستان کے اندر ہیں تقریباً 12 ہسپتال ہیں اور تقریباً 42 ڈسٹرکٹس میں ہمارے پرائمری اور سیکنڈری کیئر پروگرامز ہیں. انڈس ہاسپٹل کو سپورٹ جو ہے وہ کینیڈا سے انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کرتا ہے. تو انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جو ہے رجسٹرڈ چیریٹی جو کہ کینیڈا کے اندر ہے، جو کہ کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں نے اپنے انیشیٹوز کے تحت اس کو جو ہے یہاں پر رجسٹر کیا اور یہاں سے جو ہیں وہ سپورٹ کی جاتی ہے انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کو. صرف پیسوں سے نہیں، اسکل ٹرانسفر کے تھرو کی جاتی ہے. یہاں پر ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لائزن کے ساتھ کی جاتی ہے. سو اوور آل جو ہے انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کا پاکستان کے اندر ایک خاصا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے. ہم ایک خاصا بڑا سائزیبل نیٹ ورک ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے کچھ اسپتالوں کو مینیج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایک بہت لارج پرائمری کیئر پروگرام ہے جہاں پہ لوگوں کو ڈور اسٹیپ پہ فری آف کاسٹ میڈیکل سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کا والیوم کیا ہے؟ کتنا فنڈ ریزنگ آپ کو کرنا پڑتی ہے کہ آپ یہ ان تمام ہاسپٹلس کو اور لاکھوں مریضوں کو کیٹر کر سکیں؟ کتنے بڑے پیمانے پر آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں جو ہے اس وقت ہمارا جو اس سال کا جو بجٹ ہے، جو بھی کرنٹ مالی سال ہے، تقریباً $130 ملین کا بجٹ ہے. تقریباً جو ہے یہ 18 ارب روپے کا بجٹ ہے، جس کے اندر جو ہے ایک سائزیبل فنڈنگ جو ہے ہم اوورسیز پاکستانیز یا اوورسیز ڈونر ایجنسیز کے تھرو ریز کرتے ہیں. So you can imagine the size of the quantum of the fundraising which is being done. بالکل صحیح ہے. اچھا، میں جاوید صاحب کی طرف آتا ہوں. جاوید صاحب، آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے؟ یونٹی ان دی کمیونٹی، آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ تھینک یو اسد اللہ خان صاحب. اٹس پلیزر بی ود یو. فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونٹی ان دی کمیونٹی لاسٹ 5 سال سے کینیڈا میں مسیساگا کے مقیم پاکستانیوں کے ساتھ مل کے یہ ایک ایسی آرگنائزیشن، نان پروفٹ آرگنائزیشن بنائی گئی جس کی سوچ یہ تھی کہ پاکستانی جتنے بھی محب وطن ہیں اور وہ ایک رول ادا کریں کینیڈین اکانومی کے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو ایک ایسا کام کریں جس میں کہتے ہیں سارے پاکستانی اور دوسری جو ڈائیورس کمیونٹی ہیں ان کو کس طرح ساتھ لے کے چلا جائے. اس سلسلے میں ہم نے لاسٹ 5 سال کے اندر ہم نے مختلف فوڈ ڈونیشنز کیے اور پچھلے 3 سال سے ہم یہاں کریڈٹ ویلی ہاسپٹل کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں. جو ایک MRI جو ہے وہ ہم نے وہاں پر ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ایوری ایئر ان کو فنڈ دیں گے کریڈٹ ویلی ہاسپٹل کے لیے مسیساگا، جہاں پر MRI کی ایک مشین جو ہے اور ایک روم جو ویٹنگ روم ہے وہ بن رہا ہے اور جس کا نام بھی جو ہے نا وہ پاکستان ہاؤس رکھا جائے گا. اور انشاءاللہ کیونکہ ہم 2 سال سے ان کو تقریباً $100,000 سے اوپر ہم جمع کر کے دے چکے ہیں. اور اس سال کیونکہ کووڈ کی وجہ سے وہ پلاگ ہمارا نہیں لگ سکا ابھی، مگر نیکسٹ ایئر ڈیفینیٹلی وہ لگے گا جس کا نام پاکستان ہاؤس ہوگا. اور یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ایک آپ کی اپنے ملک کی نمائندگی کے لوگوں کا ایک روم ہو اور خاص طور پہ MRI جیسی مشین جو ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یونٹی ان دی کمیونٹی نے ہمیشہ ہر سال
فوڈ ڈونیشن ایک بہت بڑے پیمانے پہ کیا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ کیا، الحمدللہ اس کا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں فائدہ تقریباً ہر کمیونٹی کو دیا ہے. ہم نے یہاں پر ایڈن بینک کو دیا، پھر ایک اور ایسوسیشن ہے مسلم ویلفیئر ہماری ہے، ہم نے کافی ان کو تقریباً ہم نے ہر سال جو ہے وہ تقریباً 35 سے 50 ہم لوگ ایوری ایئر پاؤنڈ ہم دے رہے ہیں، 35,000 پاؤنڈ تقریباً ہم کو فوڈس جمع کر کے دیتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ مختلف لوگوں سے، اور خاص طور پہ جو ہمارے ہیں اس میں یہ پاکستانی شامل ہیں. تو اور اس کے علاوہ ہم نے فوڈ جیسے ونٹر اسٹارٹ ہوا ہے تو ونٹر ہم نے کیا کہتے ہیں اس کے لیے ونٹر کے کلوتھنگ ہم نے اسٹارٹ کی تھی، کہ ونٹر کلوتھنگ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ونٹرز کے لیے، وہ ہم نے ڈونیشن اسٹارٹ کری، اور الحمدللہ وہ بھی ہر سال ہم اس نومبر میں اور سپٹمبر کے بیچ میں کرتے ہیں. اور ایک سب سے بڑا ایک اہم جو کام اسٹارٹ کیا تھا وہ تھا بلڈ ڈونیشن، جو کہ بہت کم پاکستانی یا دوسرے جو لوگوں میں یہ بات نمایاں ہے کہ بلڈ ڈونیشن ایک بہت اہم رکن ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، جو بلڈ ڈونیشن ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک سلسلہ ہم نے پچھلے 5 سال سے اسٹارٹ کیا، اور آج کینیڈین بلڈ سیونگ کے اندر پاکستانی کم از کم تو 500 سے زیادہ رجسٹرڈ ہیں جو یونٹی ان دا کمیونٹی کے پینل پہ ہیں. بالکل صحیح ہے. شاہد مغل صاحب، آپ بھی ذرا انٹروڈکشن دے دیجیے گا، آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کن لوگوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، کن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں چینل 92 کا بہت مشکور ہوں کہ اس چینل نے جو پروگرام شروع کیا ہے، ہم اوورسیز پاکستانیوں کو، جہاں پر یعنی کہ ہم ہوتے اوورسیز، ہمارا جسم اوورسیز میں ہوتا ہے لیکن روح ہماری پاکستان میں ہوتی ہے. جی بے شک. اس طریقے سے ہمیں کنیکٹ کیا ہے، اور اسپیشلی اگین میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ پرویز احمد، جوید احمد بھائی جیسے، اور اویس اقبال بھائی جیسے قداور شخصیات جو کینیڈا میں کمیونٹی کے لیے کافی کچھ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ اس پروگرام میں مجھے شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ کینیڈین مسلم فرینڈ ہم بھی جو ہے نا بلڈ ڈرائیو کا جو ہے نا بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. یہاں پر فوڈ ڈرائیو کا کر رہے ہیں، پیل پولیس والوں کے ساتھ ہم نے ٹوائے ڈرائیو کا جو ہے نا اہتمام کیا تھا. پھر لا اویئرنیس کا ہماری کمیونٹی کا زیادہ تر یہاں پر جو رجحان ہے کہ بھائی صبح کام پہ چلے جائے، شام کو گھر آ جائے. کینیڈین لاز کے بارے میں ان کو جو ہے نا تھوڑی سی اویئرنیس دی جاتی ہے. پھر ہم سیکرڈ ہاسپٹل ہے یہاں پہ، جو دنیا کا سیکنڈ ویل نون ہاسپٹل ہے یہاں پہ، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی ہم نے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں یہ مسئلہ چل رہا تھا پولیٹیکلی طور پہ کہ بھی ہماری کمیونٹی کو اسکولز وغیرہ کا جو ہے نا وہ مسئلہ مسائل چل رہے تھے. تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کا بھی اہتمام کیا تاکہ جو ہماری کمیونٹی ہے ان کو، جو انٹاریو کی گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو بلایا گیا تاکہ ہماری کمیونٹی کے جو سوالات ہیں ان کو ہماری پولیٹیکل قیادت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنے مسئلے مسائل کو جو حل کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان میں جو اسپیشلی کووڈ-19 جب ہٹ ہوا تو وہاں پہ ہمارے دوستوں سے جو حالات کا پتہ لگا کہ پاکستان میں کیا حالات چل رہے ہیں، تو وہاں پہ الحمدللہ ہم نے منتھلی راشن ڈسٹریبیوشن کا جو اہتمام کیا، اور وہ کر بھی رہے ہیں اور کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے، جب فیملیز کا پتہ لگتا ہے کہ وہ فیملیز کچھ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس کے راشن ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ روزگار بھی متعارف کروایا جس میں اسمال بزنسز کے لیے جو ہے نا ان کو لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں اور ان کی تاکہ وہ اپنے روزگار کے اوپر کھڑے ہو سکیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اویس اقبال صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بنیادی انسانی خدمت کا جو جذبہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات بھی ہیں، یہ انسان کے جو بنیادی جذبات ہوتے ہیں اس میں سے بھی ایک جذبہ ہوتا ہے، بڑا اہم جذبہ ہے کہ لوگوں کی بغیر کسی لالچ کے خدمت کی جائے. اور ظاہر ہے سب اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہاں پر کینیڈا میں رہ کر جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، کتنا اہم کام ہے، کتنا مشکل کام ہے، اور ظاہر ہے بہت کچھ سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہوگا. کس طرح سے کامنٹ کریں گے آپ اس پہ؟
بالکل اسد اللہ خان صاحب، بہت شکریہ. اور آج میری کوشش تھی کہ میں تجزیہ کار سے ہٹ کے اپنی دوسری کیپیسٹی میں بات کروں، کیونکہ میں ڈیف ریچ ادارے کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں، لیکن ہم تجزیہ کار کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے سوال کیا، یہ جو خدمت خلق کی جو سروس ہے وہ چاہے پاکستان ہو کہیں بھی ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کینیڈا میں رہتے ہوئے تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ جس طرح شاہد مغل صاحب نے کہا کہ یہاں اینڈز میٹ کرنے میں صبح جا کے کام کرنا، شام کو آنا، آپ کے مسائل اتنے ہوتے ہیں، فیملی سٹرکچر سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جن لوگوں کے اندر یہ جذبہ مذہبی طور پہ موجود ہے یا جو ہے وہ سوشل ایسپیکٹ سے موجود ہے، وہ ماشاءاللہ اپنا کردار بھرپور ادا کر رہے ہیں. اگر اسلامک لینس سے دیکھا جائے تو ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ رستے سے کسی پتھر کو ہٹا دینا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں خدمت خلق کی تو وہ گفتگو شروع ہوتی ہے، کسی کو ایک مفید مشورہ دے دینا بھی خدمت خلق ہے. بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کیسے سکسیسفل ہوئے، آپ کی کیا مشکلات تھیں، تو اکثر اوقات ہم نے دیکھا بہت سے لوگ کھل کے مدد بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ایسے موقع پہ لوگوں کو صحیح رائے نہیں دیتے. رہا تعلق اس بات کا، کیونکہ پرویز صاحب موجود ہیں، شاہد مغل ہیں، جاوید صاحب ہیں، اور ان کے مختلف پلیٹ فارمز پہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ شامل بھی رہا ان کی فنڈ ریزنگ اسٹریٹجیز کے اندر، یہ مختلف ایسپیکٹس ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی کا یہاں پر ہر شخص کا ڈفرینٹ پیشن ہے. کوئی ایجوکیشن پہ اپنی زکوٰۃ یا ڈونیشن دینا چاہتا ہے، کوئی راشن پہ دینا چاہتا ہے، کوئی میڈیکل کے حوالے سے دینا چاہتا ہے. لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو مختلف ڈائریکشن کی سوچ دی ہوئی ہے. اس کی مثال میں اکثر دوستوں کو دیتا ہوں، اگر ہر ایک کو چکن پسند ہو جائے کہ سب چکن کھانے لگ جائے تو دوسری چیزیں کون کھائے گا نا. تو اس اعتبار سے الحمدللہ ہمارے پاس ان آرگنائزیشنز کی وجہ سے پاکستانیوں کو اور نان پاکستانیوں کو یہ پلیٹ فارمز موجود ہیں ٹرسٹڈ، کہ جن پہ بھروسہ کر کے ہم اپنی زکوٰۃ یا اپنے عطیات ان کو دیتے ہیں، اور یہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں یا یہاں پہ لوکل انیشیٹوز میں مستحقین تک پہنچاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان آرگنائزیشنز کا بہت بڑا رول ہے ہمیں یہ پلیٹ فارم فراہم کرنے کے حوالے سے. بالکل صحیح ہے. اچھا پرویز احمد صاحہ، یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کرائٹیریا سیٹ کر رکھا ہے؟ جیسے مستحق لوگوں کے لیے ہر ہسپتال میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیسے وہ مستحق لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. آپ کچھ لوگوں نے تو برائے نام کر رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا کہہ لیجئے کہ جو سرکاری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ کیسے پہنچتے ہیں اس نتیجے پر کہ کون مستحق ہے؟ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے کسی شخص کو علاج کی مفت سہولیات فراہم کرنے کے لیے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں جیسے ابھی اویس صاحب نے فرمایا تھا، ایک بات میں صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور اسی آپ کے سوال سے متعلق ہے کہ جب ہم یہاں پر ہوتے ہیں اور جب ہم جس اسٹرگل سے گزرے ہوتے ہیں، جب اوورسیز پاکستانی یہاں آتے ہیں تو اٹس ناٹ، لوگوں کا شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں جاتے ہی آپ کو درختوں پہ جو ہے ڈالر نظر آ جائیں گے. تو یہاں پہ جو اسٹرگل سے گزرتے ہیں اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو سروسز یا جو چیزیں یہاں مہیا ہیں وہ بیک ہوم جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی مہیا ہوں بغیر اپنے گھر بار کو چھوڑے ہوئے. جہاں تک اس بات کا سوال ہے تو ہم نے جب اس اسپتال کو شروع کر رہے تھے تو یہ ایک بیسک فیکٹر تھا کہ ایک چیریٹی کا ماڈل ہے نا کہ آپ ایسا کریں کہ اسپتال کھولیں، اس کے اندر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے چارج کریں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کو آپ سبسیڈائز کر دیں. لیکن ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جتنے بھی اسپتال اور جتنے بھی انسٹیٹیوشن سے ارادے شروع ہوتے ہیں وہ ایونچولی جو ہے وہ کمرشل بن جاتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو جو لوگ چارج کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ان کو پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. تو انڈس ہسپتال نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون آدمی مستحق ہے اور کون آدمی مستحق نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو آئیڈیا کہ اگر ایک آدمی جو ہے نا 1.5 لاکھ روپے بھی مہینے کے ارن کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کی فیملی میں کوئی کسی کو میجر ڈیزیز ہو جائے، کسی کو کینسر ہو جائے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، اس کو خود کو یا فیملی میں، تو وہ اس ایون 1.5 لاکھ کی سیلری ہوتے ہوئے بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو سروس پرووائڈ کرے. اس کے پاس کیا آلٹرنیٹو، قرضے لے یا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بیچ دے. تو انڈس اسپتال کے اندر فرسٹ کم فرسٹ سروس کے اوپر ہم کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھتے ہیں. جو آدمی آتا ہے وہ اس کو ہم ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور چیک کر لیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ فنڈ سے علاج کر دیتے ہیں، منع کسی کو نہیں کرتے. ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ سے بھی فنڈنگ کرتے ہیں، لوگ ہمارے پاس جنرل ڈونیشنز بھی ہوتی ہیں. تو ہم جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تو اس کو جنرل ڈونیشن کے فنڈ سے ہم کر دیتے ہیں. لیکن کسی بھی مرحلے پہ کسی بھی جگہ پہ پورے کے پورے سسٹم میں کسی قسم کا کوئی کیش نہیں ہے، نہ کسی کو ڈینائی کیا جاتا ہے. ایون ہم نے کوئی یہ کرائٹیریا بھی نہیں رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مریض کی ایک ڈیزیز کا سرٹن لیول ہے، بیکاز کچھ اسپتالوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ پیشنٹ کے بچنے کے چانسز اگر
کم ہے تو اس کو نہ لیا جائے, دوسرے پیشنٹ کو لیا. ہم یہ بھی ہم فیصلہ نہیں کرتے. ہمارے پاس جو آتا ہے اور جو فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے اس کو وہاں پر تو سروس. جی ہاں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریسورسز لمیٹڈ ہیں, ان پر وہ ریسورسز لگائے جائیں جن کے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں تاکہ ایک زندگی بچا لی جائے, نہ کہ اس شخص پر جس کے بچنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے اس کے اوپر وہ پیسے انویسٹ کیے جائیں گے تو وہ ویسٹیج ہو جائے گا. کچھ اداروں کا جو ہے وہ شاید یہ مطمع نظر ہوتا ہے. اسد صاحب اگر آپ جی 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 آپ نے جو بات کی میں تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دوں, چونکہ میں خود بھی کراچی میں ان کا کیمپس میں نے ہاسپٹل وزٹ کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ جو ریپوٹیشن ہے انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کی کینیڈا کے اندر پچھلے 3-4 سالوں سے, جب سے یہاں پہ یہ لوگوں میں اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں, امریکہ میں بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں, فنڈز دیتے ہیں, اور جو بات کر رہے ہیں پرویز صاحب کی کیش لیس کاؤنٹر والا جو آپریشن ہے وہ حقیقی معنی میں یہ ہمیں اتنا فخر ہوتا ہے یہاں پر جو ہے وہ پاکستانیوں میں اور نان پاکستانیوں کے اندر ایسی سٹوری کو لے کے آنا کہ ایک ایسا ادارہ جو کہاں سے شروع ہوا اور آج اتنے سارے ہاسپٹلز کو لے کے چل رہا ہے اور لوگوں کو کینیڈا امریکہ جیسی سہولیات وہاں پہ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے فری آف کاسٹ. یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے جو ہے وہ سکسیس سٹوری ہے. بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, پروگرام ہے, بریک کے بعد واپس اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. محمد جاوید صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ آپ نے کہا جیسے کہ 5 سال پہلے آپ نے آغاز کیا یونٹی ان دا کمیونٹی کا, یہ خیال آپ کو کیسے آیا اور خاص طور پر پھر آپ نے فوڈ ڈونیشنز پہ کیسے کام کرنا شروع کیا؟ کیا آپ دیکھ رہے تھے کہ اس میں کافی گنجائش ہے, کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فوڈ کی ضرورت ہے اس لیے آپ اس میں آئے, پھر بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بھی آپ اس میں کام کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ بیسک آئیڈیا کیسے آیا تھا؟ اسد اللہ خان صاحب دیکھیں, یہ آئیڈیا بیسیکلی آیا 2015 کی سے جو الیکشن جب اسٹارٹ ہوئے تھے اس کے بعد یہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ پاکستانی کمیونٹی ایک تو تھوڑی سی جو ہے نا جوائنٹ ہونا شروع ہوئی تھی, اور اس الیکشن میں پاکستانی کمیونٹی نے کافی حصہ لیا تھا, پہلی چیز. دوسری یہ ہم اکثر بیشتر کیا ہوتا تھا کہ اکثر بیشتر لوگ یہاں پر فوڈ, جب سیرین آئے تھے یہاں پر تو فوڈ بینک کی طرف لوگ ہمیں ایز اے مسلم ہمیں کیا کہتے ہیں اپروچ کرتے تھے. تو ہم جب ایڈن بینک جو ہے مسیساگا میں وہاں جاتے تھے تو اس سے پتہ لگتا تھا کہ وہاں پر ہمیشہ فوڈ کی کمی رہتی ہے. تو یہ ایک بیسک آئیڈیا وہاں سے چلا تھا. اور جب ہم اسی جب یہ الیکشن ختم ہوئے تو ہم لوگ ہمارے کچھ جو اپنے اس ارادے کے ساتھ تھے, دو میٹر تھے اس میں. ایک تو یہ کہ ہم اپنی کمیونٹی کو کس طرح مور جوائنٹلی اس پہ کام کریں, اور دوسرا کہ ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ دوسری کمیونٹی کو کیسے جوڑا جا سکے. یہاں مختلف ٹائمنگ سے یہاں پہ ایسے ماحول بنتا رہا ہے جس میں اسلام فوبیا کا نام آتا رہا ہے, جس میں کہتے ہیں یہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے نا پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے. جب یہ معاملات آتے تھے تو ہم نے پھر اسی سلسلے میں یونٹی ان دی کمیونٹی کو فارم کیا, اور پھر اپنے سارے ممبرس کو اس کے ساتھ ساتھ تمام کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چرچز میں, گردواروں میں, مندروں میں جا کے لوگوں سے بات کی کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم لوگ جمع ہوں. آفٹر دیٹ یہ بات بھی ریسیو ہوئی کہ گریٹ ویلی ہاسپٹل بھی کہتے ہیں جو ہے نا وہ فنڈس اس کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور ہمارے پاکستانی جو ہیں مسیساگا میں خاص کر جو رہتے ہیں سب سے زیادہ وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اویل کرنے کی ہماری ہر انسان کبھی نہ کبھی فیملی میں کوئی نہ کوئی اس کا ہاسپٹل جانا ہوتا ہے. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ دے آر شارٹ آف فنڈیج آف MRI مشین. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی تھیں کہ ہم نے پھر اپنی کمیونٹی کو مزید اس کو کہتے ہیں کام اور محنت سے کیا, لوگوں کو گیدر کیا, آرگنائز کیا, ایونٹ کیے, لوگوں کو بتایا کہ بھائی ہم اپنی اس کمیونٹی کینیڈا میں رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کس طرح فعال ہو سکتی ہے, اور اس میں کس طرح ہم اپنی اس کینیڈین جو ہے اسٹرکچر میں ہم کس طرح داخل ہو سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ کینیڈین سیونگ بینک کے اندر ہم جائیں, وہاں لوگوں کو بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہاں بلڈ دینا چاہتے ہیں. کیونکہ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ بلڈ دینے سے جو ہے نا وہ کتراتے ہیں, مگر نیو جنریشن کو جب یہ بات پتہ لگتی ہے, اور نیو جنریشن کو پتہ بھی ہے کہ جی بلڈ دینے سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ اور اس میں اضافہ جو ہے نا صحت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہماری جو یوتھ تھی ان لوگوں نے ہمارا
ये साथ दिया ब्लड बैंक के अंदर। जब फिर ये फूड बैंक का जब सिलसिला स्टार्ट हुआ तो हमने फिर रमज़ान में ये हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि आपको पता है पाकिस्तानी जो है ना वो सरशार हैं कहते हैं अपनी इस उसके साथ कि हमने ज़कात भी देनी है, हमने लोगों को खाना भी खिलाना है, हमने इफ्तार भी कराना है। तो हमने फिर ये हर स्टोर के सामने जाके अपना एक स्टॉल लगाया और लोग वहाँ पर आते थे और वो अपने हिसाब से अपने कहते हैं अपनी इस्तात के साथ वो फूड बैंक में जमा कराते थे। हमने एडन बैंक को फिर अपने हर साल हम तकरीबन 35,000 टन कहते हैं हमने दिया। सेवा बैंक है जो कहते हैं हमारी सिख बरादरी का है, इंडियंस का, वहाँ दिया। नानावत जो है एक थोड़ा सा दूर है यहाँ पर इस सब, और वो वहाँ पर जो चीज़ टोरंटो में इस वक्त $10 की है वो समझ लें वहाँ पर $40 की चीज़ है जी। हमने इजाफी तौर पे कहते हैं यहाँ के एमपी के साथ मिलके उस वहाँ के लिए वहाँ के फूड बैंक के लिए फूड जमा किया और उसका इंतजाम किया कि हमारा एक नुमाइंदा जो है ना वो वहाँ तक गया और उसको वो फूड हमने कहते हैं डिलीवर कराया। इसी तरह जब ये बात आप कहते थे कि हमने ज़रूरत कहाँ पेश आई, ज़रूरत जब हम किसी भी इदारे में दाखिल हुए तो हमें यही एहसास हुआ कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानियों का वो जो है ना पिछले मतलब मैं 10 साल पहले की बात करूँ वो बहुत कम था, मगर आज अल्लाह का करम है, एहसान है उस परवरदिगार का कि अवैस भाई एक बहुत बड़े इदारे के साथ डेफ रीच के साथ हैं जी, परवेज साहब हैं, इसके साथ शाहिद मुगल साहब हैं और बहुत से लोग हैं जो अब इस पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर खास तौर पर जीटीए में इतना फाल काम कर रहे हैं जिसकी मिसाल सिर्फ इसी तरह है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो हमेशा कहते हैं दूसरों की मदद के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे दूसरी कम्युनिटी हो, वो हमेशा आगे आती है। और इसी से हम लोगों का जो है ना एक नाम और पाकिस्तानी का जो कम्युनिटी का जो एक वो है जो बनता जा रहा है कि पाकिस्तानी जो है ना हमेशा कहते हैं किसी के लिए पीछे नहीं हटते, कोई भी रीजन निकल आए, कोई भी। आज कोविड-19 आया है लास्ट ईयर, आप देखें पाकिस्तानी कम्युनिटी के सारे मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों ने मिल के कहते हैं फूड डोनेशन किया है और लोगों को ये और बगैर तस्दीक किए हुए कि वो पाकिस्तानी है, वो सिख है या कोई भी रिलीजन से रिलेटेड हो, मगर उन्होंने कहते हैं इसमें काम किया है। तो यही एक रीज़न था हमारा भी कहते हैं कि मैं अब ये खिदमत खल्क तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है ज़िमनी फ़वाइद भी हैं। कम्युनिटी का बहुत अच्छा इंप्रेशन एक इमेज जो है वो सॉफ्ट इमेज जाता है बाकी लोगों के ऊपर भी कि जी ये किस तरह की सोच के हामिल अफराद हैं। शाहिद मुगल साहब, मुझे ये बताइए कि कोई भी आप काम करते हैं, ख़ासतौर पर जब चैरिटी का काम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, तो किस तरह के नॉर्मली चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ते हैं? असल में चैलेंजेस देखें हर काम में जो है ना, जिंदगी का कोई भी काम ले लें, आप कम्युनिटी वर्क ले लें, आप जिंदगी में कोई दुनियावी तौर पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, चैलेंजेस आपको हर तरह से आपको आते रहते हैं। लेकिन जब आपके ज़हन में हो कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं वो आखिरत के लिए कर रहे हैं, वो चैलेंजेस जो है ना वो मेरी नज़र में चैलेंजेस रह नहीं जाते, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से लगाते हैं ना तो अल्लाह ताला हर काम को उसमें आसानी पैदा कर देते हैं आपके लिए। और जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को पढ़ते हैं तो जिस किस्म की तकलीफ से वो गुजरे, जिनके लिए जो वजह कायनात थे, तो उनको तकलीफ से गुजरना पड़ा, तो हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। तो जी बिल्कुल मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कम्युनिटी में हमारे भाइयों का साथ स्पेशली यहाँ पे जो है ना वो मैं कहूँगा कभी हमारी टीम CMS के जनाब सूफी तारिक साहब हैं, एजाज अहमद चौधरी साहब हैं, नसीर साहब हैं, जाहिद वकार साहब हैं, अमजद भाई हैं, ये हमारी पूरी टीम है और हम मिलकर इन चैलेंजेस को जो है ना उससे निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म की मुश्किलात नहीं आती, बल्कि हमेशा जो है ना जब भी हम कोई इवेंट वगैरह करते हैं, ब्लड ड्राइव, फूड ड्राइव, टॉय ड्राइव, टाउन हॉल मीटिंग, किसी किस्म का भी वो ले लें, तो जिस किस्म के इवेंट को हमारे वो कामयाबी मिलती है तो हमें तो खुद जो है ना वो एक नई खून की बोतल लग जाती है कि हमें और इनकरेजमेंट होती है। जी बिल्कुल सही है। चलें एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اویس اقبال صاحب، ایک چیز مجھے بتائیے کہ سرکاری سطح پر کیا این جی اوز کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہے؟ جیسے پاکستان میں ہے، آپ فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں تو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اب یہاں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، ایک فلم سٹار ہیں، ان پر الزام لگا کہ انہوں نے کووڈ کے دنوں میں دنیا بھر سے ڈونیشنز اکٹھے کی اور پھر دبئی میں جا کے اپنا اپارٹمنٹ خرید لیا. تو یہ بتائیے کہ کیا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہے اداروں پر کہ کہاں سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ بالکل، یہ بہت بڑی اچھی آپ نے بات کی. کینیڈا کے اندر جو ہے وہ بڑی کڑی جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس حوالے سے کہ کس چیریٹی کو چیریٹی سٹیٹس دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی جو سخت رپورٹنگ کا جو میکینزم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ہیرا پھیری کرنا آسان کام نہیں ہے. تو گو کہ اب چونکہ یہاں ہماری کمیونٹی میچورٹی کرو کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کا پروگرام یورپ میں بھی دیکھا جاتا ہے. اگر یو کے کی مثال لیں تو وہ ہم سے 20 سال آگے ہیں. تو اب کینیڈا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن پاکستان سے، یورپ سے، دیگر ملکوں سے نئی چیریٹیز جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ یہاں پہ پاکستانی جو اور لوگ ہیں ان تک اور ایسے پروگرامز پہنچائیں اور ان سے فنڈ اکٹھا کر کے تو پاکستان میں دیگر ملکوں پہ لے کے چلیں. تو چیک اینڈ بیلنس بڑا اسٹرانگ ہے یہاں پر. اور آپ ابھی صرف جو ہے وہ 3 دوست ہمارے آپ کے ساتھ موجود ہیں. اس طرح 20 آرگنائزیشنز یہاں پر کام کر رہی ہیں. اسد اللہ صاحب، جو ہمارے لیے امپورٹنٹ میٹر تھا جو اب آہستہ آہستہ سالو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری کمیونٹی کو دونوں اینڈز پہ انگیج کرنا تھا. ایک تو لوکل سوسائٹی کے ساتھ، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کینیڈا کو یا یو کے کو آپ نے اپنا گھر کہہ دیا ہے تو پھر صرف یہ نہ ہو کہ آپ صرف جو ہے وہ دل آپ کے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے رہے، آپ نے اپنی اس کنٹری کے ساتھ بھی وفاداری کرنی ہے. تو ہم نے یہاں پہ جو مل کے بہت ساری آرگنائزیشنز نے کام کیا، جو بھی آپ نے کچھ مثالیں بھی دیکھی، کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ لوگوں کو مذہبی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، ہر اعتبار سے لوکل سوسائٹی کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہاں پہ جو ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے مختلف اداروں کو مستحقین تک اپنا رول پہنچانے کے لیے، اس پہ میں سمجھتا ہوں جس طرح جاوید صاحب نے کہا الحمدللہ خاطر خواہ جو ہے وہ یہاں پہ ہماری کمیونٹی میں اویئرنیس بھی آئی ہے اور ہم نے پریکٹیکل اس کی ایگزامپلس بھی یہاں پہ ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں میں یہاں پہ ہم نے بنتے دیکھی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا پرویز صاحب، ایک چیز عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مفت ہے کوئی چیز تو شاید غیر معیاری ہوگی یا معیار اس درجے کا نہیں ہوگا جس درجے میں کوئی آپ کو کوئی مہنگی چیز ملتی ہے. اسی طرح سے پروڈکٹ کے بارے میں اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو سروسز کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے. تو آپ اپنی کوالٹی کو کس طرح سے انشور کرتے ہیں؟ انشور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 12 ہسپتالوں میں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ مفت علاج کی سہولتیں مل رہی ہیں، کیا وہ معیاری سہولتیں بھی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو معیاری کا ہے، جہاں تک ہے تو ایسی چیز ہے جب آدمی کی طبیعت شدید خراب ہوتی ہے نا تو اس کو کسی بھی قسم کا سہارا مل جائے تو اس کو کہیں سے بھی اس کو آسرا مل جائے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اگر وہ افورڈ اسپیشلی نہیں کر سکتا ہے. لیکن انڈس ہسپتال نے ڈے 1 سے یہ ذہن میں رکھا تھا کہ ہم اگر چاہے وہ لوگوں کی ڈونیشن سے ہی چل رہا ہے لیکن یہ جس طرح ایک امیج ہے کہ خیراتی ہسپتال ہے، اس قسم کا کوئی امیج انڈس ہسپتال نہیں کریٹ کرے گا. اور ہمارا ڈے 1 سے موٹو تھا کوالٹی کیئر فری آف کاسٹ. تو کوالٹی کا ورڈ پہلے آتا ہے. اس کی جو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ آئی وڈ سے کہ ہم لوگ فارچونیٹ ہیں کہ سب سے پہلے ہیلتھ کیئر کے اندر کوالٹی آتی ہے. کوالٹی آف لوگوں سے جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں، آپ کے پیرامیڈکس ہیں، ان سے کوالٹی آتی ہے. تو ہمارے پاس ہم فارچونیٹ ہیں انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے اندر کہ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، اسپیشلی جو سینئر ڈاکٹر یا فیکلٹی کام کر رہی ہے، وہ دنیا کے مختلف جگہوں سے جو ہیں مختلف اسپیشلٹی کے لوگ ہیں اور وہ پیورلی انسانی خدمت کے جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. ہماری جو سینئر فیکلٹی ہے آئی وڈ سے کہ وہ تقریباً 10% آف دا مارکیٹ پرائس پہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ کسی جگہ پہ 40 لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو شاید ہمارے یہاں بہت ہی کم پرائس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. جب ایک آدمی اس جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے سامنے کمرشل وہ اسپیکٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کا جو ڈلیوری ہوتی ہے، جو پیشن ہوتا ہے، وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم کوالٹی کے اوپر ہم نے بہت سارے ہر ایریا میں، چاہے وہ ہماری لیب ہو، چاہے وہ ہمارا بلڈ سینٹر ہو، چاہے وہ ہسپتال کے ڈفرینٹ سیکشنز ہوں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، وہاں پہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن کرتے ہیں. ہمارے پاس جیسے کینیڈا میں نے پہلے بھی صرف اور صرف فنڈز ہی نہیں یہاں سے ڈونیٹ کیے جاتے ہیں. یہاں سے جو ہیں مختلف ایسے ادارے جن کے پاس اسکلز ہیں ان کے ساتھ ہمارا لائجن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر ایک اور چیریٹی پاکستان میں کام کرتی ہے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے نام سے. ان کی وہاں پر وہ بچوں کی ایمرجنسی کو دیکھتے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں بچوں کی ایمرجنسی کو مینیج کرتے ہیں. اس کی سرٹیفکیشن انہوں نے یہاں سے ایک ہاسپٹل ہے کینیڈا کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، اس سے سرٹیفکیشن لی ہوئی ہے.
ہم خود جو ہیں ہمارے ایک بچوں کے کینسر کا اسپتال پاکستان کے اندر ہے. یہاں پر ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے, بڑا پوری دنیا کا ایک ریپیوٹیبل انسٹیٹیوشن ہے سکٹس کے نام سے. ہمارا سکٹس کے ساتھ جو ہے وہ الائنس ہے, جس میں وہ بچوں کے جو کینسر کا ٹیومر ہوتا ہے اس کا وہ بورڈ کرتے ہیں, اس کے ڈائگنوسس میں ہیلپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے یونیورسٹی آف مینیٹوبا اور دوسرے اداروں کے ساتھ ہمارے الائنسز ہیں. انڈس اسپتال کا جو کیس ہے, یعنی کہ جو کیس ہے انڈس اسپتال کا, وہ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ میں پڑھایا جاتا ہے. دے ہیو ڈن 2 کیس اسٹڈیز. تو بغیر کوالٹی کے, اچھا سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہیلتھ کیئر میں کوالٹی کا جو ایک بینچ مارک ہوتا ہے نا, وہ پبلک ہوتی ہے. اگر ہم 3 لاکھ لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو تقریباً 15 لاکھ لوگ ہر مہینے افیکٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو 4 سے 5 لوگ فیملی ممبر اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ 10-15 لاکھ لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ ہمارا ایک اسٹریٹ فیڈ بیک ہوتا ہے, وہ مارکیٹ سے ہمیں مل جاتا ہے. اور چونکہ اسپتال ہے 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے, کوئی بھی جا سکتا ہے اور جا کر دیکھ سکتا ہے. لیکن جہاں تک اور اس بات کی بات کہ لوگ ویلیو نہیں کرتے, لیکن اگر آپ کو صحت کے معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کو کوالٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے اور کوئی اس کے چارج نہیں کر رہا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی انسانی خدمت کے جذبے کے تحت کام کر رہا ہے اور آپ کا دل سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے. جی ہاں, درست کہا آپ نے. ایک اور چیز مجھے شاہد مغل صاحب یہ بتائیے کہ چیریٹی کے کام میں ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے, اور وہ ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے, جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے, اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ کسی نے اگر ہاسپٹل میں جا کے فروٹ کا ایک پیکٹ بھی ہے, کچھ 6 کیلے بھی کسی کو دیے ہیں, تو 4 لوگ تصویر بنوانے والے ہیں, پھر اس کو تصویروں کو لیتے ہیں, پھر وہ پوسٹ کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں این جی اوز کی یہ ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے جو جن سے ڈونیشنز لینا ہے ان کو اپنا کام دکھانا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ صرف نمائش کے لیے بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کا خیال کس حد تک رکھا جاتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی عزت نفس متاثر نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اسپتال کے اندر جاتے ہیں, میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہمارے اسپتالوں میں, ان تمام اسپتالوں میں کسی میں بھی کوئی سیمی پرائیویٹ یا کوئی پرائیویٹ روم نہیں ہے. تمام کے تمام جنرل وارڈ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں خود اپنی فیملی کے لوگ ایسے ہیں جی کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کا ٹرسٹ جو تھا انڈس پر تھا, وہ افورڈ کر سکتے تھے, پے کر سکتے تھے. یعنی کہ بہت بڑا ایسے ہمارے پاس ایسے ایگزامپلس ہیں کہ ایک اسٹیٹ ہے اور اس کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں, لیکن اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر اچھا ہے تو میں یہاں سے آ کے اپنا علاج کراؤں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بعد میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ. بٹ تو جس جگہ پر لائن میں دونوں لوگ کھڑے, اسٹیٹ بھی کھڑا ہوا ہے اور ایک عام آدمی بھی کھڑا ہوا ہے. آپ کبھی کسی اسپتال کے اندر, لاہور میں بھی ہمارے 5 اسپتال ہیں, 6واں اسپتال بن رہا ہے, تو اگر آپ کسی وقت جا کر کسی اسپتال کے ویٹنگ روم میں جائیں اور وہاں پر آپ جب جا کر دیکھیں گے لوگوں کو جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جس اطمینان کے ساتھ, اطمینان سے میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ بہت بھاگ دوڑ ہے یا کسی قسم کا, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا اس میں عزت نفس کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے, یہی سوال میرا جاوید صاحب سے بھی ہے, اس پر اگر اور شاہد صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. جاوید صاحب, یہ سوال میں نے کیا تھا عزت نفس کے حوالے سے, اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اسد بھائی, اس میں دیکھیں 2 باتیں ہیں. جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ کہیں تو ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو کہیں آپ کو دکھانا ہے یا بتانا ہے, تو میں اس طرح اس کو لیتا ہوں کہ اگر تو آپ کسی ادارے کو کوئی ڈونیشن دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی کمیونٹی کو اور دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اس کمیونٹی کے لوگوں نے کیا کیا ہے اس ادارے کے ساتھ. جیسے کہ میں مثال دوں کہ جو اگر ہم فنڈ ریزنگ ہم کسی ہاسپٹل کی کر رہے ہیں یا میں کسی بینک کسی فوڈ بینک کو کہتے ہیں یہاں کے بڑے ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک اس کا عمل صحیح ہے کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کس, اور وہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے تصویریں ہوں گی, لوگوں کو بلایا جائے گا. اور جہاں یہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیویجولی پرسن, اس کا میں ہماری کہتے ہیں یو آئی سی کے اندر کافی خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے مطلب ہمارے اگر 300 سے زیادہ لوگ ہیں جو ہم ایک گروپ کے اندر ہیں, جو ہم ایوری منتھ میں ہم کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ہم اپنے ان 300 لوگوں میں سے شاید دوسرے پرسن کو بھی نہیں پتا ہوتا, شاید یہ 10 سے 12 لوگوں کو اسے پتا ہے, اور اس کا نام ہم کبھی کسی کو سامنے نہیں لانا چاہتے کہ, اور اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو فوڈ کی ضرورت ہے یا کسی کو کسی اور پاکستان میں اکثر ویسے تھے کہ ہر پاکستانی کے گھر میں کوئی نہ کوئی کینیڈین کے گھر میں, پاکستانی کینیڈین کے گھر میں پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آتا رہتا ہے جس میں اس کی فیملی میں کوئی بیماری ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے
یا کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں جس میں کیا کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہے اور لوگوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے، یا بیماری ایسی ہے جی اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کا خاص ڈیفینیٹلی خیال رکھنا چاہیے اور ہم لوگ اس پہ بہت عمل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تمام ادارے جو ہے نا وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں اویس اقبال صاحب کہتے ہیں ڈیف ریچ کے لیے جب انہوں نے اتنے بڑے ادارے کے لیے کام کیا تو ہزار یہاں پر کافی لوگوں نے یہاں پر آ کے کہتے ہیں اس کے لیے میں بھی اس میں شامل تھا، لوگ اس میں آئے اور انہوں نے کہتے ہیں کام کیا. مگر اس کے پیچھے اگر آپ کسی پرسنل لیول پہ اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہم تک نہیں پتہ لگتا، اور نہ اویس اقبال صاحب نہ کسی اور کو بتاتے ہیں، نہ ہم کسی اور کو بتاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال بھی رکھیں، اور میرے خیال میں ہم بہت سے لوگ جو ادارے میں کام کر رہے ہیں، اداروں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں نان پروفٹ، وہ بالکل خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہد مغل صاحب، آپ کے جیسے ادارے کے نام کینیڈین مسلم فرینڈز، اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہے، تو کیا اس سے ملنے والا تاثر درست ہے یا پھر دیگر جو کمیونٹیز ہیں ان کے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کی سروسز سے؟ نہیں، یہ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ والا سوال اٹھایا. یہ جب ہم آرگنائزیشن کو ہم فارم کر رہے تھے تو خاص طور پر ہم نے یہ مسلم کا نام اس لیے ڈالا تھا کہ ان دنوں میں پچھلے دنوں میں ایسا تاثر بن گیا تھا مسلمانوں کے بارے میں یہاں پر اوورسیز میں کہ بھائی جیسے یہ کوئی غلط قسم کے لوگ ہیں. تو جب ہم نے یہ آرگنائزیشن کو فارم کیا تو ہم نے یہ خاص طور پہ ہمارے ذہن میں تھا کہ بھائی کچھ ایسا کام کیا جائے جس میں مسلمان کمیونٹی کو ایک اچھے کام کرتے بھی دکھایا جائے. جیسے ہم بلڈ ڈونیشن کا وہ کام کرتے ہیں نا، تو ان کا ایک کیلنڈر چھپتا ہے جو بھی جو ہے نا وہ بلڈ ڈرائیو وغیرہ کرتا ہے نا تو ان کے پاس جاتا ہے. اس کیلنڈر میں جب آتا ہے نا کینیڈین مسلم فرینڈز، تو وہ دوسرے آرگنائزیشنز کے پاس یہ جاتا ہے، یہ نیشنل میڈیا میں جب یہ چیزیں جاتی ہیں تو آپ کو ایک مسلمانوں کا جو پازیٹیو قسم کا رول ہے سوسائٹی میں، کینیڈین سوسائٹی میں، تو اس کو دیکھنے کو ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی مسلمانوں کا دنیا میں کوئی بھی ہو گیا تو وہ کہہ دیتے ہیں جی مسلمان یہ ہیں وہ ہیں، تو وہ الٹی سیدھی خرافات جو ہے نا وہ بولی جاتی ہیں. تو جی آپ کے سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی یہ کینیڈین مسلم فرینڈ مسلمانوں کا ضرور ہے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. یہاں پر ہر قسم کی کمیونٹی کو انٹرٹین کیا ہے. ہمارا ہر کمیونٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ سکھوں کی کمیونٹی ہے، کرسچنس کی کمیونٹی ہے، ان سب کے ساتھ، ایون چائنیز کے ساتھ ہمارا جو ہے نا یہ افیلیشیشن رہتی ہے ہماری ان کے ساتھ. تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ ادارہ نہیں ہے. ہاں مسلمان یہ کر رہے ہیں تاکہ جب دوسری کمیونٹیز کو پتہ لگے، مسلمان پراؤڈ فیل کرے، پاکستانی پراؤڈ فیل کریں، اس وجہ سے کینیڈین مسلم فرینڈز کا نام رکھا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اویس اقبال صاحب، آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا تمام لوگوں سے بات کر کے کہ کس جذبے کے ساتھ اور کتنے سسٹمیٹک طریقے سے اور کس شفافیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور اس سے تمام ہی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کیسے فیوچر دیکھتے ہیں ان تمام اداروں کا جو اس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ اور پھر اس سوال کا ایک اور پہلو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کووڈ کے دنوں میں خاص طور پر ان تمام اداروں نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے؟ بالکل اسد اللہ خان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو آپ نے ہمارے 3-4 دوستوں کی سٹوریز کو سن کے آپ نے جانا اور آپ کے ناظرین نے پہچانا اس بات کو. لیکن کینیڈا میں اس طرح کی بے تحاشا آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، لوکل جو ہے وہ چیریٹیز کے حوالے سے، یا پاکستان سے باہر دیگر اور ملکوں کے اندر. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اور پاکستانی جو دنیا بھر میں موجود ہیں کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں اپنے مذہب سے، اپنے ملک سے، اپنے کھانوں سے، اپنے پہننے سے اور اپنے کلچر سے ہم پہچانے جاتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ایک جو ہے وہ مؤثر شہری بنا رہی ہیں کینیڈا کے اندر، اس لوکل جو ہے وہ کمیونٹی سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا اور اپنے ملک کی اور اپنی جو ہے وہ مذہب کی پہچان کا. تو فیوچر از ویری برائٹ. اور جو دوسری آپ نے بات کی کووڈ-19 کے حوالے سے، اس میں یہاں پہ جو سب سے پہلے شروع میں مارچ اپریل کے مہینے میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے تھے، اور جو ایلڈرز تھے کیا ان کے ڈور تک کوئی جا کے گروسری پہنچا سکتا ہے. اس میں یہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری آرگنائزیشنز نے بڑا زبردست رول پلے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ فزیکل ایونٹس موجود نہیں ہیں. پرویز صاحب موجود ہیں، دیگر اور لوگ ہیں. ہم نے جو ہے وہ کئی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے آن لائن فنڈ ریزنگز بھی کی کینیڈین سطح کے اوپر، انٹرنیشنل سطح کے اوپر، مختلف اداروں کے ساتھ. تو یعنی کووڈ-19 کو ہم لوگوں نے اپنی مشکل بننے نہیں دیا. اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے اپرچونٹیز تلاش کی گئی اور اسی میں رہتے ہوئے اس سال کو ضائع نہیں ہونے دیا گیا. تو میں تو ذاتی طور پہ بہت مطمئن ہوں
خوش ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم یہاں رہتے ہیں اور ایسے جذبے والے لوگ ہمارے اطراف میں موجود ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے صبح شام محنت میں لگے ہوئے ہیں. بہت شکریہ اویس اقبال صاحب، بہت اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے موضوع پر، اور ہماری نیک تمنائیں ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کمیونٹی ورک کر رہے ہیں، جو خدمت خلق کر رہے ہیں. بہت شکریہ پرویز احمد صاحب آپ کا بھی. محمد جاوید صاحب، شاہد مغل صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.